آج کی حادث کی خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس آرٹیکل میں. اور اس میں سب سے پہلے بات اس میں جو ڈسکس کی گئی ہے کہ وہ یہ کی گئی ہے کہ ایران جو ہے سگنیٹری ہے ٹو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، وچ مینس کہ یہ جو IEAC جو باڈی ہے جو کہ نیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ہماری، جو کہ پوری ریگولیٹ کرتی ہے ساری جتنے بھی آپ کی نیوکلیئر پاور کنٹریز ہیں، وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، کیا کتنی ان کے پاس بامز ہیں، کتنی ان کے پاس نیوکلیئر فیزائل مٹیریل بنانے کے ان کے پاس کتنے سینٹریفیوجز وغیرہ ہیں. تو ایران بھی جو ہے اس باڈی کو رپورٹ کرتا ہے. اس آرٹیکل میں ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ یہاں پہ یہ کی گئی ہے سب سے امپورٹنٹ بات، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اکارڈنگ ٹو انٹیلیجنس، اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور آرمی یونٹی 200 اینڈ آلسو بائی CIA اینڈ برٹنز MI6، اس میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ جو انفارمیشن سپلائی کی گئی تھی بائی لیبین ڈکٹیٹر Muammar Gaddafi, the Iranian nuclear scientist had built centrifuges to enrich uranium based on the knowledge and technology secretly acquired from Abdul Qadir Khan, the father of Pakistan's nuclear bomb. جو کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے آج کے اس آرٹیکل میں. اب دوسرا آرٹیکل میں ذرا دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے. یہ آرٹیکل جو ہے نیو یارک ٹائمز کا ہے اور اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سگنلز فارمل وڈرال فرام WHO. آپ کو اس کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے کافی پریشانیاں ان کے لیے WHO کے لیے کھڑی کر دی گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ چائنیز وائرس ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے WHO نے ویسے امپلیمنٹیشن نہیں کی اپنی ایکشنز کی جو کہ ہونی چاہیے تھیں پینڈیمک سے پہلے، کیونکہ اس سال کی جنوری فروری تک ہے تو ٹرمپ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، مگر اب ان کے حالات دیکھیں کیسے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نوٹس آف withdrawal effectively from July 6, 2021 has been submitted to the United Nations Secretary General, who is the depository for the WHO. انہوں نے اپلیکیشن ایز آف 6 جولائی سبمٹ کر دی گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد، کیسے ہوتا ہے، ان کو کون فنڈنگ کرے گا، کیا کرے گا، وہ آپ بات کی بات دیکھیں گے جب خبریں آئیں گی تو پھر مزید پتہ چلے گا. ٹائمز آف اسرائیل کی ایک اور ہیڈنگ ہے US killing of Iranian commander Soleimani and lawful UN investigator. اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ میجر جنرل سلیمانی واز ان چارج آف Iranian military strategy and actions in Syria and Iraq, but absent an actual imminent threat to life. The course of action taken by the US was unlawful, and it was written by the United Nations Human Rights Council. جو کہ یہ خاتون جو آپ کو دکھ رہی ہیں میں سیگنس کیلمارڈ، انہوں نے یہ کہا یہ جملے. آج ہی کے ایک اور آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ amid Iran tensions, Israel said to ask US to speed up delivery for air refuelers. اور انہوں نے جو ہے US والوں سے جو ہے ایئر ریفیولرز جہاز مانگ لیے ہیں جسٹ ان کیس اگر کوئی کانفلکٹ ہوتی ہے تو ان کو شاید ضرورت پڑے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا لمبا ڈسٹینس ہو تو وہ شاید وہ جہاز صرف ایک ون وے ہی جا سکتا ہے، وہ واپس نہ آئے، تو اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے ریفیولنگ ان کیس دے ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو دی ایئر بیس. کونسل آن فارن ریلیشنز کا آج کا جو ایک امپورٹنٹ آرٹیکل چھپا ہوا ہے اس میں لکھا تھا کین سیریاز اسد ریجیم سروائیو اے نیو ویو آف تھریٹس. اس آرٹیکل میں جو ہے 4 بیسکلی نقطے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ. اس کے اندر جو ہے اسد رجیم کا جو کزن ہے رمی مخلوف، جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کا ٹیکنیکلی بیسکلی ہیڈ کرتا ہے وہ یہ پورے سیکٹر کو، اور یہ سیریا کا ویلتھیسٹ مین ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے تھوڑے سے ایشوز ہیں ان کے گھر کے معاملے میں، بٹوین انٹرنل رفٹس ہوئی ہوئی ہیں. اور سیکنڈلی کہ ہے انپریسیڈنٹڈ پروٹیسٹ سیریا میں. آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ڈسکس ہوئی ہے اس پر. اور تیسرا جو ہے سیزر ایکٹ، وہ یہ ایکٹ بیسکلی اس کے اندر جتنے بھی
اسد کے فیملی ممبرز ہیں بشار الاسد کے، ان سب پہ سینکشنز لگی گئی ہیں اس ایکٹ کے تھرو. اور چوتھا اور فائنل جو پوائنٹس میں ڈسکس کیا ہے کہ ریلنٹلیس رجیم، مطلب جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیریا کے اندر رشیا کے، ایران کے، عراق کے، یو ایس کے، اسرائیل کے، سب کے اسٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور اس رجیم کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یو ایس بشار الاسد کو ہٹانا چاہتا ہے، ویراز رشیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. آج کے عرب نیوز کے اندر سب سے بڑی جو خبر آئی ہوئی ہے اس میں ہے رشیا ورکنگ آن امیڈیٹ لیبیا سیز فائر ود ٹرکی. اور اس میں دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن وار کر رہا ہے، یمن کی فیمن مزید بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں کیسے حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ پوری عوام بیچاری فاقے میں پریشانیوں میں رہ رہی ہے. وہاں پہ کووڈ-19 کا بڑا پرابلم ہے، وہاں پہ ویکسینیشن، ہاسپٹیلٹی، نہ گھر میسر ہے، نہ پانی، کھانا پینا کچھ بھی میسر نہیں ہے. وہاں پہ بڑی خانہ جنگی چل رہی ہے. آپ کو وہاں پہ حوثی باغی بھی وہاں پر ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایشوز یمن میں ہیں، جس کی وجہ سے یمن کے اندر بڑی پریشانی آئی ہوئی ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہیں. وہاں پر سعودی عربیہ سے ایشوز ہیں، مڈل ایسٹ سے ایشوز ہیں، وہاں پہ بڑی گندی اور خانہ جنگی حالات ہیں وہاں پر. سعودی گیزٹ میں آج کی جو امپورٹنٹ نیوز ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی خبر کہ سعودی عربیہ کورونا ڈیتھ ٹول کراسز 2000 مارک. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، سعودی کیبنٹ ریائٹریٹس کال فار ایکسٹینشن آف یونائٹڈ نیشنز آرمز ایمبارگو آن ایران. انہوں نے کال کی، انہوں نے سپورٹ کی ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے ایران کی جو ابھی جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور ایران پر جنگی ہتھیار خریدنے میں اور بیچنے میں، ان سب کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. اور دوسری چھوٹی سی بات جو کہ پھر بھی خیر خطے کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سعودی انمپلائمنٹ ریٹ گوز ڈاؤن ا بیٹ. جو اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل میں نے پڑھی تھی، اس میں کوئی 0.2% کم ہوئی ہے شرح جو ہے انمپلائمنٹ کی اوور آل. الجزیرہ کا ایک آرٹیکل چھپا، رشیا اینڈ چائنا ویٹو یو این ایکسٹینشن آف کراس بارڈر ایڈ ٹو سیریا. اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ منتھ جرمنی اینڈ بیلجیم proposed reopening the Iraq crossing for 6 months to help Syria combat the coronavirus, but it was cut from the draft resolution that was put to a vote on Tuesday again due to opposition by Russia and China. And it was mentioned that یہ کافی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بالکل اس چیز کو پسند نہیں کی گئی تھی جو یورپین ڈپلومیٹس میں. آج آرٹی کے اندر سب سے مین آرٹیکل یہ لکھا ہوا ہے the Russians paid bounties to the Taliban to kill US troops, which screamed نیو یارک ٹائمز کے اندر, but now it coldly admits that there is zero evidence to it. ان کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا انہوں نے جو کلیم کیا تھا کہ Russians paid Taliban to kill US soldiers which were in افغانستان. تو ان کو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملا. تو اس پہ آر ڈی کے اندر آج جو ہے یہ نیا آرٹیکل چھپا ہے آج کی تاریخ میں. گلوبل ٹائمز کے اندر گلوبل ٹائمز چائنا جو کہ ان کا مین آفیشیل نیوز پیپر ہے، اس میں 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں ان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ یو ایس از ڈسٹرائنگ اٹ سیلف اینڈ ورلڈ تھرو ایراٹک مووز. اور آبزرور کے سیکشن میں ان کے پاس بیننگ ٹک ٹاک کو ڈیمیج یو ایس پریسٹیج. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ جو ابھی جو انڈیا کے حالات چل رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اس میں کہہ رہا ہے کہ بیجنگ دہلی ٹائز نیڈ بیٹر پلاننگ اینڈ ریسٹرکچرنگ. اور اسی کے اندر گلوبل ٹائمز میں جو ٹاپ نیوز جو آ رہی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رشیا فرملی بیکس چائناز ایفرٹس ٹو سیف گارڈ نیشنل سیکورٹی ان ہانگ کانگ. اٹ مینس رشیا از بیکنگ چائنا ان ایوری موو دے وانٹ ٹو میک. اور صاف لگ رہا ہے کہ رشیا جو ہے پورا سپورٹ کر رہا ہے چائنا کو اس ریجن میں، اور یو ایس کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی رشیا کی طرف سے، نیدر انڈیا کو. اور امپورٹنٹ دوسری بات، Xi holds phone talks with Putin. Okay, that's fine. Must be discussing the regional issues in Southeast Asia.